یہ ایک 5 منٹ میں سنائی جانے والی خوفناک کہانی ہے پرندوں کے بارے میں۔ خاموش پرندے کراچی کے مضافات میں ایک پرانا گھر تھا جس میں حارث اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس گھر کے پیچھے ایک سوکھا ہوا باغ تھا جہاں ایک بہت بڑا بوسیدہ درخت کھڑا تھا۔ دادی ہمیشہ کہتی تھیں، اس درخت کے قریب شام کے بعد مت جانا، وہاں کے پرندے عام پرندے نہیں ہیں۔ حارث ہنس دیتا، اسے لگتا دادی صرف ڈرانے کے لیے کہتی ہیں۔ ایک رات بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ حارث کھڑکی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ اس پرانے درخت پر سینکڑوں سیاہ پرندے بیٹھے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ بالکل خاموش تھے، نہ کوئی چہچہاہٹ، نہ پروں کی آواز۔ حارث نے موبائل کی روشنی درخت کی طرف ڈالی۔ جیسے ہی روشنی پڑی، سارے پرندوں نے ایک ساتھ اس کی طرف سر گھما لیا۔ حارث کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی وقت دادی پیچھے سے آہستہ بولی، میں نے کہا تھا نا، ان کی طرف مت دیکھنا۔ حارث نے گھبرا کر پوچھا، یہ پرندے اتنے خاموش کیوں ہیں؟ دادی نے کھڑکی بند کرتے ہوئے سرگوشی کی، کیونکہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی روحیں ہیں جو اس درخت کے نیچے مرے تھے۔ حارث ہنسنے ہی والا تھا کہ اچانک کھڑکی پر زور کی ٹھک ٹھک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ حارث نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو ایک بڑا سیاہ کوا شیشے کے بالکل سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اور پھر اس نے اپنی چونچ سے شیشہ کھٹکھٹایا اور انسانی آواز میں بولا، حارث، دروازہ کھولو۔ حارث کا دل رک سا گیا۔ اس نے فوراً درخت کی طرف دیکھا، وہاں اب کوئی پرندہ نہیں تھا۔ اچانک چھت پر ہزاروں پروں کی آواز گونجنے لگی، پھر دروازے کے باہر سے وہی آواز آئی، ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ دادی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، وہ اب درخت پر نہیں، وہ اب ہمارے گھر کی چھت پر ہے۔ اور اسی لمحے چھت کی لکڑی زور سے چرچرانے لگی، جیسے سینکڑوں پنجے اندر گھسنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ حارث نے آخری بار کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہی سرخ آنکھوں والا کوا اب بھی شیشے پر تھا، اور اس نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، ہمیں بھوک لگی ہے،